دادی کی موت کے بعد پورے گھر کا ماحول بدل دیا۔ ماں ہر وقت روتی رہتی اور ابو خاموش ہو گئے تھے، مگر سب سے زیادہ بدل گئی تھی وہ تھی میری بہن رابعہ۔ اب اس کی آنکھیں اکثر لال رہنے لگی۔ وہ بار بار اکیلے آنگن میں جا کر بھینس سے باتیں کرتی۔ میں جب اسے روکتا تو وہ غصے سے چلاتی، یہ میری دوست ہے، یہ مجھے بچائے گی، تو بیچ میں مت آ فرقان۔ اس کی باتیں سن کر میری روح کانپ جاتی۔ لگتا تھا جیسے بھینس دھیرے دھیرے اس کا دماغ اپنے قابو میں کر رہی ہے۔ گاؤں میں بھی باتیں پھیلنے لگی۔ کئی بار گاؤں والے کہتے کہ رات میں انہوں نے بھینس کو شمشان کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھینس کو انسانی آواز میں روتے سنا۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ بھینس نہیں، چڑیل کا سایہ ہے جو اس کے گھر میں رہتی ہے، اس کا چین چھین لیتی ہے۔ مگر ابو سب کو جھوٹا ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لوگوں کا کام ہی افواہ پھیلانا ہے۔ یہ بھینس ہماری برکت ہے، ہمارے گھر کا سہارا ہے۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ ابو غلط ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد اب ہماری دوسری گائے بھی اچانک مر گئی۔ اس کی حالت بھی ویسی ہی تھی، خون سے لت پت، اور بھینس پھر سے بالکل معصوم بن کر کھڑی تھی۔ ماں کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا، اس جانور کو بیچ دو، ورنہ ایک ایک کر کے سب کو کھا جائے گی۔ مگر ابو نے انکار کر دیا، نہیں، یہ سب وہم ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ جانور ہمارے لیے کتنا دودھ دیتی ہے۔ ابو کی ضد ہمیں گہرے اندھیرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس رات میں سو رہا تھا کہ اچانک دروازہ اپنے آپ کھلا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا، میری نیند ٹوٹ گئی۔ میں نے دیکھا رابعہ میرے چرپائی کے پاس کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں لال تھی اور چہرہ بالکل بھاوہین۔ اس نے دھیرے سے کہا، بھینس مجھے بلا رہی ہے، آج رات وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ میں ڈر کے مارے پسینے سے بھیگ گیا۔ میں اسے پکڑ کر زبردستی چرپائی پر بٹھایا، مگر وہ لگاتار ہنس رہی تھی۔ تم نہیں سمجھو گے فرقان، یہ ہماری اصلی مالکن ہے، جس دن تم بھی جان لو گے تمہیں بھی برکت ملے گی۔ اس کی ہنسی اب انسانی نہیں تھی بلکہ کسی چڑیل جیسی۔ میں نے ہمت کر کے پھر مولوی صاحب کو بلایا۔ انہوں نے گھر کا ماحول دیکھتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، اس گھر میں ایک سایہ پل رہا ہے، لیکن اب حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ یہ جانور صرف جانور نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے جس میں کسی عورت کی روح قید ہے۔ اگر اسے ترنت ختم نہ کیا گیا تو یہ ایک ایک کر کے سب کو نکل جائے گی۔ مگر ابو پھر سے بھڑک اٹھے، تم لوگ اندھ وشواس پھیلاتے ہو، یہ سب بکواس ہے، یہ میری بھینس ہے اور یہی میرے گھر کی برکت ہے۔ مولوی صاحب نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، جب تمہیں اپنی اولاد کی قسم کھا کر بھی یقین نہیں ہو تو پھر وقت تمہیں ہی سب دے گا۔ اس رات میری نیند ٹوٹی۔ میں نے دیکھا کہ آنگن میں عجیب ہلچل ہے۔ میں چپکے سے باہر نکلا۔ بھینس کنویں کے پاس کھڑی تھی، مگر اس کے ساتھ 5-6 پرچھائیاں بھی کھڑی تھیں۔ وہ سب عورتیں جیسی تھیں، بال کھلے، کپڑے پھٹے اور چہرے پر خون کے دھبے۔ وہ سب دھیرے دھیرے رابعہ کو گھیرے ہوئے تھیں۔ میری بہن نیند میں کھڑی تھی اور اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے پوری طاقت سے کھینچا اور دوڑ کر رابعہ کو کھینچا۔ تبھی بھینس نے زور سے رمبھایا، ایسا لگا جیسے پورے گاؤں کی نیو ہل گئی ہو۔ میں نے پہلی بار دیکھا بھینس کا منہ انسانی منہ میں بدل گیا تھا۔ اس کے دانت خنجر جیسے لمبے ہو گئے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا تو ماں بھی باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے اور رابعہ کو پیچھے دھکیلا اور بھینس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اگر تو سچ مچ عورت ہے، اگر تجھ میں عورت کی روح ہے
तो मुझसे टकरा, मेरी औलाद को छोड़ दे। भैंस ने जोर से दहाड़ मारी और उसकी परछाई औरत के रूप में निकलकर माँ पर टूट पड़ी। माँ जमीन पर गिर गई। मैं और अब्बू दौड़े, मगर जब तक पहुंचे माँ की सांस टूट चुकी थी। माँ का चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनकी सारी जान चूस ली हो। माँ की मौत ने अब्बू को तोड़ दिया। वो जमीन पर गिरकर चीख चीख कर रोने लगे। पहली बार उन्होंने माना, फुरकान तू सही था, ये जानवर नहीं, ये मौत है। अब हमें सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, भैंस को खत्म करना। माँ की मौत ने सब कुछ बदल दिया। अब्बू टूट चुके थे और राबिया लगातार बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। वो मुझे लेने आ रही है, वो भैंस मुझे अपनी बेटी बनाएगी। अब्बू ने आखिरकार मौलवी साहब को दोबारा बुलाया। उन्होंने घर देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। यह औरत की रूह पूरी तरह ताकतवर हो चुकी है। इसे सिर्फ आग और कुरान की तिलावत से रोका जा सकता है। लेकिन याद रखना, ये जंग आसान नहीं होगी। हमने फैसला किया कि उस रात ही भैंस को ख़त्म करना होगा। वो अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आकाश पर बादल छाए थे और तेज हवाएं चल रही थी। मौलवी साहब ने घर के चारों तरफ कुरान की आयतें पढ़कर तावीज़ गाड़ दिए। भैंस बाड़े में खड़ी थी, मगर उसकी आंखें जलते अंगारे की तरह चमक रही थी। जब मौलवी साहब ने पहली बार आयत पढ़ी तो भैंस ने जोर से रंभाया और उसके मुंह से इंसानी चीख निकली। अचानक उसके शरीर से वही काली औरत निकली। उसके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे, चेहरा लाल जला हुआ और आंखें लाल। वो हंसते हुए बोली, तुम सोचते हुए मुझे रोक सकते हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये खानदान मेरा है। मौलवी साहब ने जोर जोर से आयतें पढ़नी शुरू की। हम सब ने मसाले जलाए और भैंस की तरफ बढ़े। भैंस पागलों की तरह उछलने लगी, लेकिन जैसे ही आग उसके करीब गई वो पीछे हट गई। मगर तभी वो औरत का साया भैंस में समा गया और भैंस ने राक्षस जैसी शक्ल इख्तियार कर ली। लंबे दांत, लाल जीभ और शरीर पर जलते हुए निशान। वो हमारी तरफ दौड़ी। एक गांव वाला उसकी टक्कर से उछलकर दूर जा गिरा और उसकी सांस वहीं थम गई। मैं कांप रहा था, मगर अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। मैंने मशाल उठाई और पूरी ताकत से भैंस के मुंह पर दे मारी। जैसे ही भैंस जख्मी हुई वो चीखी और अचानक राबिया ने भी चीख मारी। उसकी आंखें लाल हो गई, वो कांपने लगी। मौलवी साहब बोले, उसकी रूह राबिया में भी समा चुकी है, जल्दी करो वरना लड़की मर जाएगी। अब्बू दौड़े और राबिया को पकड़कर कुरान की आयतें पढ़ने लगे, मगर राबिया दहाड़ कर बोली, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं वही हूँ जिसे तुमने जलाया था। यह कहकर उसने अब्बू को धक्का दिया। अब्बू जमीन पर गिरे और खून से लथपथ हो गए। मैंने पूरी तरह हिम्मत जुटाई। मैंने वही मशाल उठाई और जोर से चीखा, अगर तू औरत है, अगर तू इंसान थी, तो तेरे गुनाह की आग आज तुझे जला देगी। मैंने मशाल भैंस की पीठ पर रख दी। भैंस चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर जलने लगा और उसी वक्त राबिया भी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। भैंस की चीख पूरे गांव में गूंजती रही। उसके शरीर से वो औरत निकली, जलती हुई, हाथ फैला चीखती हुई, मैं वापस आऊंगी, मैं कभी नहीं मरूंगी। और फिर वो राख में बदल गई। जब सब खत्म हुआ, गांव में सन्नाटा छा गया। राबिया धीरे धीरे होश में आई, मगर उसका चेहरा हमेशा के लिए पीला और डर से भरा रहा। अब्बू की चोटें इतनी गहरी थी कि कुछ ही दिनों में वो भी चल बसे। माँ, दादी और अब्बू
3 موتیں اس بھوتنی بھینس نے لے لی تھی۔ گاؤں والوں نے راکھ کو کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مگر آج بھی رات کو جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس کنویں سے بھینس کی رمبھانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں فرقان آج بھی اس رات کو یاد کر کے کانپ اٹھتا ہوں۔ میری زندگی برباد ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چڑیل ابھی بھی گاؤں کے آس پاس بھٹکتی ہے نئی شکل ڈھونڈنے کے لیے، اور میں ہمیشہ ڈر کے ساتھ جیتا ہوں۔